السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ہارر ہونے والی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جہلم کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں بہت سارے ہندو رہتے تھے۔ اس بستی سے تھوڑی ہی دور ایک شمشان گھاٹ بھی تھا۔ اس بستی میں ایک جادوگر رہتا تھا جو کافی سارے جنات وغیرہ اپنے قبضے میں رکھتا تھا۔ ایک دن اس جادوگر کے گھر میں اچانک سے آگ لگ گئی۔ وہ آگ اتنی شدید تھی کہ کسی طرح سے بھی بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس بستی کے لوگ رات بھر آگ بجھانے میں لگے رہے۔ جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو وہ آگ تھوڑی دیر بعد اپنے آپ ہی بجھ گئی۔ اب وہ جادوگر تو ایک جن سے دشمنی کی وجہ سے اس آگ میں جل کر مر گیا تھا۔ اس کا گھر ایک لڑکے نے لے لیا اور اسے تھوڑا بہت رہنے کے قابل کیا اور اس گھر میں رہنے لگا۔ وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ اس جادوگر کے جن اس گھر میں ابھی بھی رہتے ہیں۔ وہ وہاں بالکل اکیلا رہتا تھا۔ پہلے ہی دن اسے وہ جن انسانوں کی شکل میں اپنے ارد گرد چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ وہ لڑکا پہلے ہی دن وہ گھر چھوڑ کر جانے ہی والا تھا۔ ابھی اس نے اپنا سامان پیک کرنا ہی شروع کیا تھا کہ سیم اس لڑکے جیسا ایک شخص اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ میرا ہم شکل اچانک سے یہاں کیسے آ سکتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ شخص وہاں سے غائب ہوا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ لڑکا اسے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہ جن ہے۔ اس نے اپنا سامان پھینکا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اس گھر کا دروازہ اندر سے خود بخود بند ہو گیا۔ وہ لڑکا چیخنے چلانے لگا۔ جب بستی والوں نے اس لڑکے کے چیخنے کی آوازیں سنی تو اس گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ وہ کافی دیر تک چیخو پکار کرتا رہا لیکن وہ بستی کے لوگوں کو گھر کے اندر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ نہ ہی گھر کا دروازہ کسی طرح سے ٹوٹ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اور راستہ تھا کہ وہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو سکتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ چیخنے کی آوازیں اچانک سے بند ہو گئیں۔ لوگ ابھی بھی اسی کشمکش میں تھے کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے، تو اچانک سے اس گھر کی چھت سے اس لڑکے کی لاش کسی نے نیچے پھینک دی۔ لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص کا کہنا تھا کہ اس لڑکے کو اسی جادوگر کے جنات نے مارا ہے۔ اب وہ اس جادوگر کا بدلہ اس گھر میں آنے والے لوگوں کو مار کر لیں گے۔ جس وقت وہ لڑکا مرا تھا وہ رات اماوس کی رات تھی اور اس رات جادوگر ان جنات سے مختلف کام کرواتا تھا۔ وہ سبھی اس کے گھر میں جمع ہوتے تھے اور رات بھر اس کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آتی تھیں۔ خیر اب وہ لوگ اس لڑکے کو اٹھا کر شمشان لے گئے۔ وہ شمشان گھاٹ بھی اسیب زدہ تھا اور وہاں پر بدروحوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے جیسے ہی اس لڑکے کو ایک جگہ لے جا کر رکھا تو انہیں ہر طرف سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اور ان لوگوں کے چاروں اطراف آگ جلنے لگی۔ اب رات کا وقت اور اس آگ کا جلنا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوفناک تھا۔ وہ لوگ وہاں سے بھاگے اور اس لڑکے کی لاش وہیں پر پڑی رہی۔ اس دن کے بعد سے ہر روز رات کو اس شمشان سے انتہائی خوفناک رونے کی آوازیں آتی۔ وہ آوازیں اتنی اونچی اور خوفناک ہوتی تھیں کہ پوری بستی والے ان آوازوں سے ڈرنے لگتے تھے۔ اب وہ پوری بستی آسیب زدہ ہو چکی تھی۔ ہر روز تو وہ لوگ خوفناک واقعات ہوتے دیکھتے ہی تھے، لیکن اماوس کی رات سب سے زیادہ ڈراؤنی ہوتی تھی۔ اس رات ان لوگوں کو گلیوں میں کوئی چلتا پھرتا محسوس ہوتا تھا اور یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے اس لڑکے کو چلتے پھرتے بھی دیکھا تھا۔ اس رات وہ چیخنے کی آوازیں اور بڑھ جاتی تھیں۔ ایک دن اس بستی کے کچھ لوگوں نے اس شمشان گھاٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگ چیخو پکار کی وجہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر ہر روز رات کو چیخنے چلانے کی آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ اس دن جب رات ہوئی اور آوازیں آنے لگیں تو وہ لوگ وہاں جانے لگے۔ راستے میں جاتے جاتے بہت سی کالی بلیاں ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ وہ لوگ آگے بڑھتے رہے
جب وہ شمشان گھاٹ کے قریب پہنچے تو وہ آگ ابھی بھی ویسے ہی جل رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے بھاگے تھے۔ وہاں اندر جانے کی ہمت تو کسی کی بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور انہوں نے باقی لوگوں کو ساری بات بتائی۔ اب وہ علاقہ سیب زدہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ ان دہشت ناک واقعوں کی وجہ سے اس علاقے کے پاس سے بھی کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور ہارر سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔